الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا بچھونا والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور اس نے اتارا من سے السماء بادلوں ماء پانی فاخرج پس اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے من سے الثمرات پھلوں رزق لکم تمہارے لیے فلا پسنا تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادا شریک وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون علم رکھتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا والسماء بناء اور اس نے آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور اس نے بادلوں سے پانی اتارا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس اس نے اس پانی سے پھل نکالے پھلوں میں سے رزق نکالا تمہارے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو۔ پیچھے ایک دعویٰ کیا گیا تھا اعبدو تم عبادت کرو، اس دعوے کے اوپر مختلف دلائل پیش کیے گئے، ان میں سے پہلی دلیل یہی تھی جو پیچھے بیان ہو گئی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ دوسری دلیل کہ الذی جعل لکم الارض فراشا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لکم لام انتفاع کے لیے تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب آپ اس پر غور کریں، بستر کے ساتھ تشبیہ دی، فراش یہ بستر کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بستر سے تشبیہ دی، حقیقت تو رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن بات سمجھ یہ آتی ہے کہ جس طرح بستر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، انسان جب چاہے اس کو بچھا لے، جب چاہے اس کو سمیٹ دے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کر دے، انسان کے تصرف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا بستر کی طرح، جیسے چاہے انسان اس میں تصرف کرے، اس کو کھود لے، اس میں کوئی چیز بو دے، اس میں تہ خانے بنا لے یا اس کے اوپر عمارات بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا نرم بنا دیا، یہ بطور احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو اتنا سخت کر دیتا کہ اس میں کوئی چیز تعمیر نہ ہو سکتی، اس پر اس کی بنیادیں ہی نہ کھودی جا سکتی، یا اللہ تعالیٰ اس زمین کو اتنا سرد کر دیتا، اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس پر کوئی چیز ٹک نہ سکتی، یا اتنا گرم کر دیتا کہ اس زمین کے اوپر کوئی چیز گرمی برداشت نہ کر سکتی، یا ہوائیں اتنی تیز چلتی کہ وہ برداشت سے باہر ہوتی، یا ہوائیں بالکل نہ ہوتی، الغرض کئی قسم کے احتمالات تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بستر کی طرح بنا دیا۔ یہیں سے بعض اہل علم کا استدلال ہے کہ زمین گول نہیں ہے، زمین گول نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ ان کا استدلال درست، ہم 100% ان کے اس احتمال کو درست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک کوئی چیز واضح طور پر ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر محض اس وجہ سے دعویٰ کرنا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بستر بنایا تو جی بستر گول نہیں ہوتا، بستر چوڑا ہوتا ہے، بسیط ہوتا ہے، تو یہ استدلال درست نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، کیونکہ یہ عام طور پر اس کو پورے فٹ بال کی طرح، گیند کی طرح گول تو زمین کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ زمین اصل میں اتنی بڑی ہے کہ اس کے گول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہ بستر کا کام دیتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا۔ آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھت سے تشبیہ دی۔ جس طرح چھت ہوتی ہے نا، اس طرح آسمان ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ اس کی تو چار دیواری نہیں ہے، نہیں، در حقیقت آسمان ایک کبے کی طرح ہے، بالکل گول ہے کبے کی طرح، اور زمین اس کے اندر ہے، اور اس نے زمین کو چاروں طرف سے گویا کہ آسمان چھت بھی ہے، اور آسمان ہمارے لیے چاروں طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیواریں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس چھت کے نیچے اس نے بادل بنائے، ان بادلوں سے اس نے پانی برسایا۔ بادلوں سے یہ پانی کہاں سے آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ فلاسفہ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو پانی ہوتا ہے یہ بخارات بن کے اڑتا ہے اور پھر اسی کی بارش برستی ہے۔ یہ فلاسفہ کی بات ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا۔ میرے علم کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ یہ بخارات زمین کے سمندر سے اڑتے ہیں اور اوپر جا کر اسی کے بادل بنتے ہیں اور اسی سے پھر پانی برستا ہے۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پانی سمندر کا ہے کہ کہاں سے آتا ہے۔ بہرحال بادلوں سے اس نے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس اس نے نکالا اس پانی کی وجہ سے پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہارے لیے، یعنی اس پانی کو اللہ نے سبب بنایا اور اس کی وجہ سے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق پیدا ہوا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے، جس طرح ایک جھگی ہوتی ہے نا کہ اس کے چاروں طرف ترپال لگی ہوتی ہے، نیچے زمین ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لالٹین ہوتی ہے اور ہواؤں کا بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ زمین اس کے لیے ایک فلور کا کام کرتی ہے، اور آسمان جو ہے یہ پورا اس کے لیے ایسے ہے جیسے ایک چھتری ہوتی ہے، کبا، اور اس کے اندر سورج، چاند، ستارے ایسے ہیں جیسے خیمے کے اندر لالٹین ہوتی ہے، اور اس میں پانی کا برسنا اور پانی کا نکلنا یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے اپنے چھوٹے سے خیمے کے اندر پودے اور اس طرح کی ضروریات اپنی پوری، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نقشہ یوں کھینچا جیسے خیمہ ہوتا ہے۔ اتنی نعمتیں جس رب نے کی ہیں، اب اس کا حق یہ بنتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اب تم شریک نہ بناؤ۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ توحید ربوبیت کے لیے، توحید الوہیت کے لیے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا کہ یہ کام میں نے کیے، یہ میں نے کیے، لہذا عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ جب ان کاموں میں میرے ساتھ شریک کوئی نہیں تو پھر عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے، شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ اگر تمہیں علم نہ ہوتا کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں تو صورتحال مختلف تھی۔ اب تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رب نے بنائی ہیں، تو پھر تم اس کے ساتھ شریک کیسے کرتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ وَإِن، اور اگر
کن تم ہو تم فی میں ریب شک مما اس سے نزلنا جو ہم نے اتارا علی پر عبدنا اپنے بندے فأتو پس تم لے آؤ بسورہ کوئی صورت من مثلہ اس کی مثل اس جیسی ودعو اور تم بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خطاب کفار سے کیا جا رہا ہے یا منافقین سے کیا جا رہا ہے، اور وہ تو واقعتاً شک میں تھے. جو بندہ یقیناً شک میں ہو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر تمہیں شک ہے؟ یہاں پر تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ یقیناً تم شک میں ہو، تو یہ کیوں کہا اگر تم شک میں ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ قرآن جیسی کتاب پر شک عقل مند آدمی سے ممکن نہیں ہے. یہاں پر اس انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ عقل مند آدمی سے تو ممکن نہیں کہ وہ قرآن پہ شک کرے. اگر تم عقل مند ہو تو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم قرآن پہ شک کرو، لیکن اگر پھر بھی تم شک کرتے ہو، عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور قرآن پر شک بھی کرتے ہو، تو پھر آؤ اس انداز مما نزلنا علی عبدنا اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. عبد کہتے ہیں در حقیقت غلام کو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی قرآن مجید کے اندر کسی شرف والے مقام کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا. قرآن کے اتارنے کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا. معراج کی باری آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پر بھی عبد کا ذکر کیا. دعوت کا مقام آیا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا. تو یہ عبد کا لفظ جو ہے یہ شرف والے مقام پر استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک شاعر کہتا ہے نا، لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہا من اشرف اسمائی او کما قال. وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی تم پکارو نا تو مجھے فلاں کا غلام کہہ کر پکارو. یعنی وہ عورت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے اس کا غلام کہہ کے پکارو. کیوں؟ کیونکہ جب تم مجھے اس کا غلام کہتے ہو نا، عبد کہتے ہو، تو یہ میرے سب سے معزز ناموں میں سے نام ہے. تو انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو انسان اس کے لیے سب سے جب محبت کی آخری حدوں پر پہنچ جائے پھر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے غلام کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کلمہ استعمال کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا کلمہ استعمال کیا گیا. یہاں سے ان لوگوں کے لیے بھی اصلاح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے نکال کے الوہیت کے مقام پر فائز کرتے ہیں. نزلنا ہم نے اتارا، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید آسمان سے اترا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیونکہ نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں ہوتا. یہاں سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو پھر نزول کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر فرمایا نزلنا ہم نے اتارا، اور چیز اترتی ہے اوپر سے نیچے. اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بعض دفعہ حکم دینے والے کی طرف نسبت مجازن کر دی جاتی ہے اور یہ جائز ہے. اب اتارا تو اللہ نے، لیکن لے کر کون آیا؟ جبریل. لیکن اللہ تعالی حکم دینے والے کی طرف
کام کی نسبت مجازن کی جا سکتی ہے، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، نیچے لے کر آنے والے جبریل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ جس طرح عام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے سڑک بنا دی، اب وزیر اعظم نے تھوڑی بنائی ہے، اس سے تو حکم دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ بلاغت کے اندر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو بلاغت انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے، بھی تفسیر پڑھ لیں کچھ۔ فَأْتُو، اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُو، پس تم لے آؤ، پس تم لے آؤ، بِسُورَہ، کوئی صورت، مِن مِثلِہ، اس جیسی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اس سے پہلے 3 چیلنج قرآن کر چکا ہے، یہ مدینے کی صورت ہے، مدینے میں آ کر پھر چیلنج کیا۔ اس سے پہلے مکے میں 3 چیلنج گزر چکے ہیں۔ پہلا چیلنج تھا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، دوسرا چیلنج تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تیسرا چیلنج تھا کہ اس جیسی 1 صورت لے آؤ، لیکن کوئی صورت نہیں لا سکا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی پر کیا اترا تازہ تازہ؟ انہوں نے کہا یار اس کے اوپر ایک بڑی بلاغت اور فصیح، بڑی بلیغ اور فصیح صورت اتری ہے۔ پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ کہنے لگے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے لو ایسی ایک میرے اوپر بھی اتری ہے ابھی۔ کہ وہ کیا ہے؟ تو یا وبر یا وبر، اس طرح فضول قسم کی اس نے ایک چوہے کے بارے میں کہانی بنائی اور بیکار قسم کی۔ کہتا دیکھو یہ میرے اوپر بھی ابھی اتری ہے۔ پھر کہتا کہ عمر کیا خیال ہے تیرا؟ عمر کہنے لگا کہ یار تجھے پتہ ہی ہے کہ میرا اس صورت کے بارے میں تجھے پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی کہ ابھی عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کے انداز کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم اس جیسی 1 صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو شہداءکم، اپنے مددگاروں کو۔ شہداء یہ لفظ مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ گواہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ معبود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تم اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اور اگر کسی کو تم نے بطور حاکم اور ثالث مقرر کرنا تو اسے بھی بلا لو۔ ہر معنی یہاں پر کیا جا سکتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معبودوں اور ان کے الہوں میں ایک الہ اللہ بھی تھا، اسی لیے اس کی استثناء کر دی گئی کہ اللہ کے سوا تم جسے بلانا چاہو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس شک والے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر تم اس جیسی 1 صورت بنا کر دکھا دو۔ فَإِن، پس اگر، لم تفعلوا، تم نہیں کر سکے، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، پس تم ڈر جاؤ، النار، آگ سے، التی، وہ آگ، وقودھا، اس کا ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نے جب یہ آیت اتاری ان کو موقع نہیں دیا، ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ ایسا انداز ہے کہ جو سرکش مزاج طبیعتیں ہوتی ہیں نا، ان کو جب للکارا جاتا ہے تو وہ غیرت میں آ کے زبردستی وہ کام کرتے ہیں۔ اور عرب والے قریش کے جو لوگ تھے، کفار یہ سرکش قسم کے لوگ تھے، یہاں پر ان کو خوب ابھارا گیا، تم نہیں کر سکے اور نہ کر سکو گے۔
اس انداز سے مد مقابل کو آگ لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں. سبحان اللہ. قرآن کی حقانیت دیکھیں. قرآن نے للکارا، اس للکار کے باوجود وہ قرآن کے مقابلے میں صورت نہیں بنا سکے. ایک صورت بنا کے نہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ارتجالن یعنی فی البدی کھڑے کھڑے لمبے لمبے قصیدے پڑھ جایا کرتے تھے، اور بغیر تیاری کے. اتنی ذہین قوم ہے ذہانت کے اعتبار سے عرب کہ واللہ من حیث القوم، عربوں سے زیادہ ذہین قوم کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذہانت دی، اتنی فصاحت اور بلاغت دی ہے، اس کے باوجود یہ قرآن مجید کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اگر کسی نے بلاغت پڑھی ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا بلیغانہ انداز کیسا ہے، فصیحانہ انداز کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. کیا یہ قرآن کا مقابلہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ان کے بس میں نہیں تھی، یا بس میں تھی لیکن ان کو توفیق نہیں دی گئی تھی؟ تو اس میں راجح بات یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ان کے بس سے ہی باہر تھی، ان کے بس سے ہی باہر تھی. اسی لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. مر گئے، کٹ گئے، اور جانیں اپنی لٹا دیں انہوں نے اپنے باطل کے لیے. لیکن قرآن کے مقابلے میں حالانکہ اگر وہ ایک صورت بنا کے لے آتے مقابلہ ختم ہو جاتا. کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تو دیکھو ہم ایک صورت بنا لائے لہذا تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا. لیکن نہیں بنا سکے، اور دعویٰ قرآن کا اسی طرح باقی رہا. لم تفعلوا، مضارع پر جب لم آئے تو ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے، نہیں کر سکے. ولن تفعلوا، لن تاکید کے لیے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. سبحان اللہ. قرآن کا یہ اعجاز آج تک یہ چیلنج باقی ہے. آج تک کوئی قرآن کے مقابلے میں صورت نہیں بنا کے لا سکا. میں کہتا ہوں قرآن جلانے والوں، قرآن کی توہین کرنے والوں، قرآن کو گالیاں دینے والوں، تم کچھ نہ کرو. تم نے اسلام کے خلاف اپنا غصہ ظاہر کرنا ہے نا، تم ہمارے قرآن کے کیے ہوئے چیلنج کو پورا کر دو، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے. لیکن سبحان اللہ انہیں پتہ ہے کہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے مستشرقین کی پوری ٹیمیں بیٹھی ہیں اس کام کے لیے، جنہوں نے حدیثوں کو ایسا پڑھا ہے کہ آپ کے کئی مسلمانوں سے اچھے طریقے سے انہوں نے حدیثوں کو پڑھا. قرآن کا انہوں نے بڑا تنقیدی اور گہرائی والا مطالعہ کیا، تفاسیر کو دیکھا. کس لیے؟ اسلام کا تناقض ڈھونڈنے کے لیے، غلطیاں تلاش کرنے کے لیے. انہوں نے عربی سیکھی. ہم کہتے ہیں کہ تم اتنا کر رہے ہو، بس تم اتنا کرو کہ قرآن کے اس چیلنج کو پورا کر دو. جاؤ سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت سارے مل جاؤ، صرف اس چیلنج کو پورا کر دو. لیکن کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. رب کے کلام کو عاجز نہیں کیا جا سکتا. رب کا کلام غالب ہے. فاتقوا النار، اگر تم ایسا نہیں نہ کر سکتے اور نہ کر سکے ہو پھر تم آگ سے بچ جاؤ. یہ نہیں کہا ایمان لے آؤ. کیوں؟ لازم چیز کا ذکر کیا. آگ سے بچو، یعنی آگ سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ تم ایمان لے آؤ. فاتقوا النار، پس تم پھر آگ سے بچ جاؤ. التی، وہ آگ، وقودها، اس کا ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر. دنیا کی آگ اگر اس میں انسان پھینکے جائیں یا اس میں پتھر پھینکے جائیں تو دنیا کی جو آگ ہے نا یہ بجھ جاتی ہے پسینے سے، اور پتھروں کی کثافت اور حجم سے آگ بجھ جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایندھن جیسے جیسے آگ میں زیادہ پھینکا جائے آگ زیادہ بھڑکتی ہے. اسی طرح جیسے جیسے ایندھن جہنم کے اندر زیادہ پھینکا جائے گا انسانوں اور پتھروں کا تو یہ زیادہ بھڑکے گی. پتھر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو اقوال مفسرین کے. ایک قول یہ ہے کہ اس پتھر سے مراد گندک کا پتھر ہے جس کو کبریت کہتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ پتھر ہوتا ہے
جو آگ کو چھوتا ہے یعنی آگ بھڑکاتا ہے، اس کو خود آگ لگتی ہے، یعنی ایسے پتھر ڈالے جائیں گے جو خود آگ کو بھڑکانے والے ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بت ہیں، پتھروں سے مراد وہ بت ہے کہ جن کو مشرکین جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن کا یہ لفظ عام ہے جس میں گندک کے پتھر بھی شامل ہیں اور وہ جھوٹے بنائے ہوئے معبود جو پتھروں سے بنے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ اعدت وہ تیار کی گئی ہے۔ اس کلمہ سے اہل السنہ کا استدلال ہے کہ جہنم موجود ہے۔ معتزلہ اور بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں جی جہنم موجود نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا، ابھی نہیں ہے وہ۔ اہل السنہ کا، ہمارا محدثین کا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھیے میں اکثر دروس میں جو اہل السنہ کا لفظ بولوں گا نا، اس سے مراد اہل الحدیث، محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ ہیں۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم تیار ہے، اس پر کئی دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دفعہ آواز سنائی دی، آپ نے فرمایا یہ پتھر جو اللہ نے کئی سال پہلے پھینکا تھا وہ اب جا کر جہنم کے گڑھے میں جا کر گرا ہے، تہ میں لگا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا کہ جنت اور جہنم نے اللہ کے ہاں جھگڑا کیا آپس میں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جہنم نے شکایت کی، اللہ میرا بعض کو کھائے جاتا ہے تو مجھے اجازت دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے نا، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ کہ جہنم اب موجود ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ جی موجود ہیں، جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصل میں نام چھوڑ دیں، ان کے اصول دیکھیں، جو طریقہ کار ان کا تھا، جو ان کی ذہنیت تھی، اس ذہنیت کے لوگ آج موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چند لوگوں کے آپ کو نام لے کر بتاتا ہوں۔ منکرین حدیث، یہ جاوید احمد غامدی اور اس کا استاذ، اس کا جو استاذ تھا نا امین حسن اصلاحی، وہ تو واضح طور پر اپنے آپ کو کہتا ہوتا تھا مجھے اگر کوئی معتزلہ کہے تو کوئی بات نہیں، میں معتزلی ہوں۔ یہ معتزلہ کون ہوتے ہیں؟ عقل پرست، یعنی قرآن اور حدیث کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، اگر قرآن اور حدیث ان کی عقل پر پورا اترے تو تسلیم کرتے ہیں، اگر نہ اترے تو اسے انکار کر دیتے۔ یہ معتزلہ ہیں۔ اب آپ بتائیں کتنے معتزلہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طرح جہمیہ، اسی طرح قدریہ، اسی طرح جبریہ، یہ صرف نام اب نہیں رہے، لیکن یہ لوگ سب کے سب موجود ہیں۔ جی 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 وہ ہاں جی، امین حسن اصلاحی کی وہ کتاب ہے۔ ایسی کتابیں عامی بندے کو بالکل نہیں رکھنی چاہیے، بالکل گھروں سے یہ کتابیں بے دخل کرنی چاہیے۔ اور یہ شخص بڑا ہی، میں اس کو مطالعہ کرتا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے، بہت ہی منحرف اور معتزلی انسان تھا یہ امین حسن اصلاحی، گمراہ انسان تھا۔ للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ جہنم اصل اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی۔ یہاں پر رد ہے خوارج کا۔ یہ خارجیوں پر رد ہے۔ خارجی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تو یہ خارجی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں خارجی کا لفظ بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، ایسے ہی جس کو چاہ خارجی کہہ دیا۔ حالانکہ خوارج کی جو اصل تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہے اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خارجی کہتے تھے کہ جو مسلمان بھی کبیرہ گناہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں پر ان پر رد ہے کہ جہنم تو تیاری کافروں کے لیے کی گئی ہے، تم کیسے مسلمانوں کو اس میں داخل کرتے؟ ہاں مسلمانوں میں سے
جو کوئی کافروں جیسے اعمال کرے گا وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کرے، چاہے اسے سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دے۔ البتہ مومن اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم تیار کی گئی ہے صرف کافروں کے لیے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایمان والوں کا ذکر ہے، کیونکہ جو قرآن مجید ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مثانی۔ مثانی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا ذکر کیا گیا ہو۔ ویسے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس میں ہر چیز جڑوا جڑوا ہو، جنت اور جہنم کا ذکر، مومن اور کافر کا ذکر، اور اسی طرح نیکی اور برائی کا ذکر، یہ سب کے سب مثانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کافروں کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا آگے ذکر کیا، تاکہ ہر بندہ تجزیہ کر سکے کہ اس نے اپنے آپ کو کن میں شامل کرنا ہے، ایمان والوں میں کہ گمراہ لوگوں میں۔ وبشر، اور آپ خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، ان بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، من ثمرہ، یعنی پھل، رزقا، رزق کے طور پر، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ چیز ہے، رزقنا، جو ہم دیے گئے، من قبل، پہلے، وَأُتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، بھی، اس میں، متشابہا، ملتے جلتے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ، وَهُمْ، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ بشر، بشرا، عربی زبان کے اندر کہتے ہیں چمڑے کو، وہ خبر جس کو سننے کے بعد انسان کے چمڑے کے اوپر تبدیلی آئے، اس خبر کے آثار انسان کے چمڑے پر نمایاں ہوں، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اچھی خبر ہو تو بھی بشارت ہے، بری خبر ہو تو بھی بشارت ہے۔ ویسے اس کا زیادہ استعمال اچھی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان، اس کے اندر نیک عمل شامل ہے، جس طرح کہ آپ نے پیچھے ابھی پڑھا تھا، ہم نے شروع میں بتایا تھا، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل کا عقیدہ، زبان سے اس کا اظہار، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہیں سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جی ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے، آپ تو شاید کہتے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ محدثین نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جو بندہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتا تھا، محدثین اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمل کو ایمان سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق کرو، باقی تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکوٰۃ دو نہ دو، چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، برائیاں کرو، جو مرضی کرو، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہیں سے استدلال کیا، نہیں جی ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہوتا۔ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو، اگر عمل ایمان میں داخل ہوتا تو ایمان کے بعد عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ تخصیص بعد التعمیم،
کسی چیز کو بالعموم ذکر کرنے کے بعد ان میں سے خاص چیز کا ذکر کر دینا۔ ایمان کے اندر عمل شامل تھا، لیکن عمل کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر دوبارہ کر دیا۔ جس طرح آپ کہتے ہو آپ کے گھر پہ مہمان آئے تو ان مہمانوں میں سے ایک مہمان بہت ہی وی آئی پی ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں مہمان تشریف لا چکے ہیں اور فلاں صاحب بھی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو کیا جس صاحب کا آپ نے نام لیا وہ مہمانوں میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے۔ پھر آپ نے نام علیحدہ کیوں لیا؟ اہمیت کے پیش نظر۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت کے پیش نظر اس کو علیحدہ ذکر کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے، تو ہم کہیں گے کہ آپ سورہ عصر کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کی تلقین کرنا اور صبر کی وصیت کرنا کیا یہ عمل میں شامل نہیں ہے؟ تو پھر اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اہمیت کے پیش نظر۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ استدلال ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ان کا باطل ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کے اندر بہت ساری شرطیں ہیں، مرکزی 2 شرطیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا اس کے اندر اتباع سنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی گئی ہو۔ اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے نہریں چلنے کا مطلب ہے کہ وہ محلات ہیں، درخت ہیں، اور ساتھ ہی ان کے محل کے نیچے اونچے محل ہیں اور اس کے نیچے نہر چلتی ہے۔ آپ نے شاید پہاڑی علاقوں کے مناظر نہیں دیکھے۔ پہاڑی علاقہ، اس میں بعض دفعہ نیچے ندی چل رہی ہوتی ہے اور پہاڑ کے کونے پر ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر سے بالا خانے سے نیچے پانی کی طرف دیکھنے کا منظر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، بڑا دلکش منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گھروں کی جو بنیادیں ہیں اس کے نیچے سے انڈر گراؤنڈ نہریں گزر رہی ہیں، اس کا جنتی کو کیا فائدہ، بلکہ نیچے سے چلنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ، یعنی نہر کے کنارے پر اس کا گھر ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو گھر نہر کے کنارے پر بنا ہو اور بڑا مضبوط بنا ہو کہ اس کی بنیادوں کو نقصان بھی نہ پہنچ سکتا ہو، وہ گھر کتنا قیمتی ہوتا ہے، کیا قیمت ہوگی۔ پرانے وقتوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ دریاؤں کے اندر یا دریاؤں کے کناروں پر محلات بناتے تھے۔ یہ آپ کا جو شاہی قلعہ ہے، یہ راوی کے کنارے پر تھا۔ ایک وقت تھا کہ راوی یہاں تک بہتا تھا اور اس کے کنارے پر انہوں نے اپنا محل بنایا تھا، شاہی محل۔ آپ نے نام سنا ہے شاہ درہ؟ یہ شاہ درہ، شاہ درہ، بادشاہ کا درہ۔ اصل میں وہ کیا تھا کہ دریاؤں کے اندر وہ ایسے درے بناتے تھے کہ جس کے ارد گرد پانی ہو، یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے ایسے ان کے سارے دنیا کے شوق پورے کر دیے جو دنیا کے اندر دنیا دار بادشاہ کیا کرتے تھے۔ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، نہروں کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ کلما، جب بھی، رزقوا منہا، وہ دیے جائیں گے اس سے، من ثمرہ، پھل، رزقا، رزق کے طور پر، جب بھی ان کو وہاں پر پھل دیا جائے گا نا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ یعنی جب بھی ان کو پھل ملے گا وہ کہیں گے لو
یہ پھل تو ہمیں تھوڑی دیر پہلے ملا، اس کے دو مطلب ہیں۔ من قبل کا ایک مطلب ہے دنیا میں ملا، دنیا میں جب ان کو پھل دیا جائے گا وہ سمجھیں گے یہ دنیا کا کیلا ہے، دنیا کا سیب ہے، دنیا کا انار ہے، وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے جو ہمیں کچھ دیر پہلے ملا، یعنی دنیا میں ملا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ من قبل سے مراد ہے کہ ایک دفعہ جب ان کو پھل دیے جائیں گے، دوبارہ جب ان کو دیے جانے کی باری آئے گی نا تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے، لیکن جب وہ کھائیں گے رنگ وہی ہوگا، جسامت وہی ہوگی، حلیہ وہی ہوگا، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا، ذائقہ مختلف۔ یہ معنی زیادہ راجح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت کی چیزوں میں سے ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی جنت میں سیب ہے، دنیا میں بھی سیب ہے، یہ صرف نام کی مشابت ہے، نہ حلیے کی مشابت، نہ خوبصورتی اور نہ اس کی مٹھاس اور نہ ذائقے کی مشابت، کچھ صرف نام کی مشابت ہے۔ کیلا ہے، انگور ہے، انار ہے، کھجور ہے، یہ سب چیزیں جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے اس میں سے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم دیے گئے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ملتے جلتے، ایسے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ پاکیزہ سے مراد ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی کیا ہے؟ نہ بلغم، نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ قضائے حاجت، نہ پسینہ، نہ ایام مخصوصہ، اور نہ کوئی اس قسم کی تکلیف۔ دیکھو دنیا کے اندر کیا ہے، آپ دنیا میں جتنا مرضی وجیح اور جمیل چہرہ لے آؤ، وہ سوئے گا منہ بند کرے گا اس کے منہ سے اسمیل، آنکھیں بند کرے گا آنکھوں سے گد نکلے گی، ناک سے فضلہ نکلے گا، تھوڑی دیر پسینہ آ جائے گا جسم سے اسمیل آئے گی۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین انسان کی یہ کیفیت ہے۔ دان صاف نہیں کرے گا بدبو، اور وہ قضائے حاجت کا محتاج، واش روم میں جائے گا اسمیل آئے گی۔ تو یہ دنیا کا انسان ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو بیویاں ملیں گی، جو ساتھی ملیں گے، مطہرہ، پاکیزہ، یعنی ظاہری طور پر پاکیزگی، کسی قسم کی بدبو نہ منہ سے، نہ ناک سے، نہ کانوں سے، نہ میل، نہ کسی طرح، نہ پسینہ، کچھ بھی نہیں، پاکیزہ، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ رینٹھ، کچھ بھی نہیں۔ اور باطنی پاکیزگی بھی، بعض دفعہ ایک انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات بڑے بگڑے ہوتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے نا کہ حسن صورت 4 دن، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو سیرت ہوتی ہے اس کا حسن صورت کی حسن سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو ملیں گی نا، ان کی سیرت اور صورت دونوں ہوں گی۔ اخلاق کی پاکیزگی، نہ حسد، نہ بغض، نہ بد اخلاقی، نہ بد زبانی، نہ دل کی تنگی، یعنی دل کے اندر، نفس کے اندر اخلاقی اور عادات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ نے اس سے بھی ان کو پاک رکھا ہے۔ بڑی پاکیزہ عورتیں۔ اب دیکھیں انسان کو باغات ملے ہوں بڑے خوبصورت، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس کے محلات ہوں، اس میں کھانے پینے کو طرح طرح کے پھل ملتے ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر پاکیزہ بیویاں، اللہ نے پاکیزہ بیویاں دی ہوں، زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اب انسان کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سپنا نہ ہو، یہ خواب نہ ہو کہ جو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا نہیں ہے کہ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، نہیں، ہم فیہا خالدون وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ جوانی، ہمیشہ حسن، ہمیشہ طاقت، بلکہ ہر چیز بڑھتی جائے گی، کمزوری کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ذکر کیا۔ یہ سب کی سب ان کی نعمتیں ذکر کی۔
اب آگے پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب کی طرف جا رہا ہے۔ مشرکین کو قرآن مجید کا جواب دینے کی تو طاقت نہ بن سکی، قرآن کا مقابلہ تو وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن مجید پر کچھ اعتراضات کر دیے۔ کہتے ہیں جی دیکھو، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں تو مچھر کی مثال بھی ہے، اس میں مکھی کی مثال بھی ہے، اس میں تو مکڑی کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں تو عجیب عجیب طرح کی مثالیں ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ذات ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرے؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ لو جی یہ اعتراض وہ ڈھونڈ کے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی بھی مثال۔ یہ جو ما ہے نا، یہ مثل کے عموم میں اضافے کے لیے آیا، کوئی بھی مثال، بعودتاً، مچھر کی، فما، پس وہ چیز، فوقہا، جو اس سے اوپر، فاما الذین آمنوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ مثال، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، ارادہ، چاہا ہے، اللہ نے، بہذا، ساتھ اس، مثلا، بیان کرنے کے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی، اس کے ساتھ، کثیرہ، بہت سوں کو، ویہدی، اور وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بھی، اس مثال سے، کثیرہ، بہت سوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی، اس کے ساتھ، الا، مگر، الفاسقین، فاسقین کو۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا ہے، لیکن حیا کا کلمہ کبھی کبھار کمزوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ مطلب کوئی بندہ اپنا حق لینے سے بھی شرماتا ہے، کوئی بندہ سچی بات کہنے سے بھی شرماتا ہے، یہ حیا نہیں ہوتی، یہ کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا ہے، لیکن یہاں پر جس معنی میں انکار کیا جا رہا ہے نا، یہ عیب اور کمزوری کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، کیونکہ حدیث میں واضح آتا ہے، ان اللہ حیی کریم، اللہ حیا والا ہے۔ تو یہاں پر جس صفت کا انکار کیا جا رہا ہے، جس چیز کا، لا یستحیی، اس سے مراد وہ حیا ہے جو بطور کمزوری انسان کے مزاج میں ہوتا ہے، کہ وہ حق بات کہنے میں بھی شرماتا ہے۔ فرمایا اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ان یضرب مثلا ما، یہ کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، کوئی بھی مثال اللہ بیان کرے، اس سے وہ نہیں شرماتا۔ بعودتاً، مچھر کی ہو، فما فوقہا، پس جو اس سے اوپر۔ فوقہا کے دو مطلب ہیں، اس سے اوپر، اوپر ہونے کا مطلب حقارت میں اس سے اوپر، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز، جس طرح ذرہ۔ یا فوقہا کا مطلب ہے کہ مچھر سے بڑی چیز، جس طرح مکھی۔ تو دونوں طرح اہل علم نے بیان کیا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ یعنی ایمان والے اللہ کی آیات کو اور نبی کی احادیث کو اپنی عقل کے ترازو پر نہیں تولتے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن اور حدیث عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن وحی کے تابع رہ کر۔ ہمارا اور معتزلہ کا فرق کیا ہے؟ وہ عقل کو قرآن و حدیث سے اوپر کر دیتے ہیں، اور ہم عقل کو قرآن و حدیث کے تابع رکھتے ہیں۔ جہاں پر ہماری عقل کو قرآن اور حدیث کی بات سمجھنا آئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ معتزلہ اور منکرین حدیث کا ہم سے فرق یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں اس بات کا انکار کر دو،
یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک ہوتی تو ہماری عقل میں آ جاتی۔ یہ ہے ہمارا اور ان کا مرکزی فرق۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ من ربیم، کیونکہ ان کے رب کی طرف سے آیا، تو رب کی طرف سے جو بھی آیا وہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس بیان کرنے کے ساتھ کیا مراد لی ہے، اللہ کی کیا مراد تھی اس چیز کو بیان کرنے سے، کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ مثال بیان کر، یعنی کہ وہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے ایسے کیوں کیا، اللہ نے ایسے کیوں کیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس مثال کے ساتھ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چیز ایک ہوتی ہے، وہی کسی کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے اور وہی چیز کسی کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں نقصان چیز میں نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والے کی نظر میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کی نظر صحیح ہے، وہ دور سے دیکھ کر اونٹ کو کہے گا وہ اونٹ کھڑا ہے، ایک بندے کی نظر خراب ہے، وہ دور سے اونٹ کو دیکھ کے کہے گا وہ بکری کھڑی ہے، کیونکہ اس کو نظر نہیں نہ آ رہا، نظر کمزور ہے۔ اب اس میں دکھنے والی چیز کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں اونٹ تو اونٹ ہی ہے، یہ تو دیکھنے والے کی نظر کی کوتاہی تھی۔ تو یہی مثال ہے، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات برحق ہیں، وہ مثالیں سچی ہیں، لیکن دیکھنے میں فرق ہے۔ جس نے اس کو دیکھا اپنی عقل کی نظر کے ساتھ، عقل کے تابع کر کے اس کو غلط لگا، وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے عقل کو اس کے تابع کر کے دیکھا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما يضل به الا الفاسقین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے پھر؟ یعنی جبریہ کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے جبر کیا، جس کو بھی اللہ نے نیک بنایا اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے برا بنا دیا بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب رب کی کرنی ہے، جس کو چاہے نیک بنا دے، جس کو چاہے بد بنا دے، بندے کا تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ انسان مجبور محض ہے، درخت کے پتوں کی طرح، ہوا چلے اس کو ہلا دے، ہوا نہ چلے تو پتے کھڑے رہے، یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر رد کیا۔ وما يضل به الا الفاسقین، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہدایت چاہے اور اللہ اس کو زبردستی گمراہ کر دے، بلکہ اللہ گمراہ کرتا ہی اس کو ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو عربی زبان کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے فاسقۃ الرطبۃ، جب پھل اپنا چھلکا پھاڑ کر باہر نکل آئے نا تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ پھل اپنے چھلکے سے باہر آ گیا۔ فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ وما يضل به، نہیں وہ اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، اللہ کی حدودوں کو پھلانگ کر باہر آ جانے والوں کو۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا علامات ہیں؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں فاسق کو؟ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ کے وعدوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا یہ یہود کے لیے، اگر یہود سے جوڑیں تو یہودیوں سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا تورات میں، اور عیسائیوں سے جو وعدہ لیا تھا انجیل میں کہ تم نے ایمان لانا ہے آخری نبی پر، وہ وعدے مراد ہیں، وہ اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد مشرکین لیے جائیں تو مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے لیے تھے عالم ارواح کے اندر وہ وعدے مراد ہیں، اور اسی طرح منافقین مراد لیے جائیں تو ان سے بھی جو کلمہ پڑھتے وقت جو وعدہ لیا گیا تھا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو وعدہ موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، وہ مراد ہے۔ تو اس وعدے سے کوئی خاص وعدہ مراد نہیں، بالعموم جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں، یعنی وعدوں سے مراد یہاں پر اللہ کے احکامات۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے،
اب وہ وعدہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا کہ ملایا جائے۔ اس میں رشتہ داری بھی شامل ہے، بعض نے تو صرف رشتہ داری بیان کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا، یہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل کے اندر آتا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں یا کچھ بھی ہو، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا، یہ یقطعون کے اندر آتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد دو طرح کا، معنوی فساد اور حسی فساد۔ معنوی فساد سے مراد نافرمانیاں، حسی فساد سے مراد زمین کے اندر تباہ کاریاں۔ دونوں طرح کے فساد کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کی علامات جس میں پائی جائیں وہ فاسق ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا، اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اور زمین میں فساد کرنے والا فاسق۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، تکفرون تم کفر کر دیتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم امواتا مردہ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنا ایک اور احسان ذکر کیا۔ جس طرح بندہ بندے کو کہتا ہے نا، یار تو میری کس منہ سے مخالفت کرتا ہے، تیرے ساتھ میں نے فلاں نیکی نہیں کی، تیرے ساتھ میں نے فلاں احسان نہیں کیا، لوگ میری مخالفت کرتے ہیں تو کریں، تو کس منہ سے میری مخالفت کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ وہ انداز ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کے بندے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کس منہ سے کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے۔ یہاں پر مردہ سے مراد عدم ہے، عدم یعنی تم کچھ نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، یا تم اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، یا تم اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے، یا تم ابھی پتہ نہیں کون سی نسل پر پڑے تھے، تمہیں اللہ کیسے نکال کر لایا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تم کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے سے مراد دنیا میں لے کر آیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عدم سے وجود بخشا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی دنیا کے اندر تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں قبروں سے زندہ کرے گا۔ دو موتیں اور دو زندگیاں۔ امتّ اثنتین و احییت اثنتین، اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا اور دو دفعہ مارا۔ ایک موت ماں کے، ایک حیات زندگی ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ایک زندگی ہے، اور ایک زندگی دنیا کے اوپر، اور ایک موت ماں کے پیٹ کے آنے سے پہلے، اس میں آنے سے پہلے، روح پھونکے جانے سے پہلے، اور دوسری موت انسان کے دنیا کا وقت پورا کرنے کے بعد۔ یہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ بعض نے اس کے اور مطلب بھی بیان کیے ہیں، لیکن راجح مطلب انشاءاللہ اس کا یہی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھو، اگر تم نے کسی اور کی طرف جانا ہوتا تو تم اس کی مخالفت کرتے تو چلو بات سمجھ بھی آتی۔ تم کیسے پگلے ہو کہ تمہیں پیدا اس نے کیا، تمہیں عدم سے وجود اس نے بخشا، تم نے مر کے جانا بھی اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس بھی نہیں جانا، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو۔ کم از کم اتنا تو خیال کر لو، کل تمہیں جواب اس کے سامنے دینا۔ یہ آیت واللہ میں نے بیان کر دی اور آپ نے سن لی، کاش کہ اس کو کوئی بیان کرنے والا ہوتا، اور کاش کہ اس کو کوئی سننے والے ہوتے، وگرنہ یہ آیت مبارکہ اچھا بھلا انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اس کے پاس ہی جانا ہے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اسی کی نافرمانیاں کرتے ہو یار۔ بندے نے، کسی بندے کو کسی بندے سے کام ہو نا، تو بندہ اس کے مزاج کے خلاف ایک بھی نہیں کرتا کہ
کہتا نہیں یار کل کو کام پڑ سکتا ہے کبھی اس کے ساتھ، اس سے بگاڑ کے نہ رکھو، بنا کے رکھو، کل کو کام پڑ سکتا ہے، پتہ نہیں زندگی میں کام پڑے کہ نہ پڑے، لیکن بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن رب کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، یقینی بات ہے، وہاں پر بنا کر نہیں رکھی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب میرے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو چیزیں رکھی ہیں اس میں اصل اباحت ہے، جائز ہے۔ یعنی زمین میں جو چیز پائی جاتی ہے نا، اگر کوئی آپ سے کہ فلاں چیز کے کھانے کی دلیل کیا، آپ کو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہاں جو چیز حرام تھی اللہ نے بتا دی کہ اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو اور چیز طرح استعمال کر سکتے ہو، اس چیز کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس نے ہر چیز جو اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نفع صرف تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان کھائے، بلکہ ہر چیز کے نفع ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ حتیٰ کہ سانپ، بچھو، دنیا میں جتنی موذی چیزیں بھی ہیں ان کے بھی فائدے ہیں لیکن انسان کو نہیں۔ کتنی ادویات ہیں جس میں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ابلیس، شیطان کتنا ضروری چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کو بنایا تاکہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ بھی فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ رب نے کوئی چیز بھی زمین میں بے مقصد نہیں بنائی۔ تو یہاں پر بتایا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے بنایا، لیکن اس کی شرطیں بتا دیں اللہ نے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بعض اباحی فرقہ ہے، اباحی کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو جائز سمجھنے والا۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے زمین کے اندر ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی لہذا ہر چیز جائز ہوگی۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے ہر چیز پیدا کیا لیکن ہر چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو اس طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر، وگرنہ نہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ استوا کا معنی یہاں پر بلند ہونا نہیں ہے، استوا کے بعد جب الا آئے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ پھر اس نے ارادہ کیا آسمانوں کی طرف، فسواہن، پس اس نے ان کو درست کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمان۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ نے پہلے زمین بنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو درست کیا۔ سب سے پہلے زمین بنی ہے کیونکہ نیچے والی چیز، نیچے والی عمارت پہلے بنتی ہے، اوپر والی عمارتیں بعد میں بنتی ہیں۔ اس کے بعد آسمان بنا، اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ وہ کچھ اگا سکے اور کچھ نکال سکے اور کچھ اس میں داخل ہو سکے۔ اور آسمان کیا تھا؟ وہی دخان، یہ دھواں تھا۔ زمین کی جگہ سے اللہ نے پانی کو اڑایا، بخارات بنے، اوپر گیا، اس کے بادل بن گئے، اور جو زمین کی جگہ خشک ہوئی اللہ نے اس کو زمین بنا دیا۔ فسواہن 7 سماوات، اس اللہ نے ان کو درست کیا 7 آسمانوں کی صورت میں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم جو ہے نا آگے جب یہاں پر جس جگہ پر یہ آیت آئے گی وہاں پر ہم اس کی تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔